ہمارے مولانا عتیق الرحمان صاحب نے یہ تحریر سنا دی ہے، اور یہ وہ تحریر ہے جو اتفاقی طور پہ طے ہوئی ہے۔ یہاں دونوں فریق کے دستخط موجود ہیں، اہل حدیث حضرات کی بھی اور بریلوی حضرات کی بھی۔ اس میں شرط نمبر 4 یہ ہے: شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح و توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین خود کریں گے، اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے میں ملک محمد صادق خان کوہاٹی اور تخلص میرا عبد الکریم ہے، میں مناظر ہوں، اور آپ حضرات کی طرف سے مناظر مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں۔ یہ اتفاقی تحریر طے ہو گئی ہے۔ آگے 5 نمبر شرط یہ ہے کہ مزید شرائط مناظرہ مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی، جانچ پڑتال ہوگی، اس کی توضیح ہوگی۔ اسی طرح آپ کوئی عبارت پیش کریں تو اس عبارت کے علاوہ دوسری عبارت آپ اس وقت پیش کریں گے کہ جب اس کی مکمل توضیح ہو جائے۔ یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس عبارت سے آگے نہیں جائیں گے جب تک اس پر حکم نہ لگایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پہ حکم لگایا جائے کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، یہ کفریہ عبارت ہے، یا یہ حکم لگایا جائے اس پہ کہ نہیں یہ صحیح عبارت ہے اور اس میں محبت بھری ہوئی ہے، یہ محبت والی عبارت ہے۔ اس طرح کا حکم جب تک نہ لگایا جائے آگے نہیں چلا جائے گا۔ یہ اتفاقی تحریر ہے اور دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں، اور جو اب یہ ہے مزید شرائط مناظرہ مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی۔ اب مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے کچھ لکھ کر لایا ہے یا نہیں لایا وہ تو اب پتہ چل جائے گا۔ میں یہ کچھ باتیں نمبر 1 موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اچھا، نمبر 2، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ اب مناظرہ یعنی جو موضوع ہے اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ آپ خاموش رہے۔ اب اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ میں مولانا سے پوچھتا ہوں، نوری صاحب سے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ان میں اتفاقی طور میں لکھیں۔ ہاں ٹھیک، پابندی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسری شرط یہ ہے: مناظرہ کا ٹوٹل وقت کم از کم 20 گھنٹے ہونا چاہیے، اور اگر ان 20 گھنٹوں میں مناظرہ مکمل نہ ہو سکا تو مزید وقت بڑھایا جائے گا۔ اب شاید کہ بعض حضرات کو یہ بات تعجب والی لگ رہی ہو، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا ہی وسیع موضوع ہے۔ گستاخ کون، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ مولانا حشمت علی خان صاحب کا اور مولانا منظور نعمانی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر، علم غیب کے موضوع پہ۔ ایک موضوع ہے، اس پر 3 دن لگے تھے۔ علم غیب کے موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا مولانا منظور نعمانی صاحب کا اور مولانا حشمت علی خان صاحب کا، اس پہ 3 دن لگے تھے۔ حالانکہ حضرات گرامی قدر، شرائط مناظرہ شروع ہو چکی۔ میرے مد مقابل محمد صادق خان کوہاٹی صاحب نے یہ کہا کہ مناظرے کا دورانیہ 20 گھنٹے ہوگا۔ کہنے کو تو میں 20 دن کہہ سکتا ہوں، 20 مہینے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن مناظرے کا وقت اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ آسانی سے سن سکیں، سننے کے بعد اسے سمجھیں، سمجھنے کے بعد لوگ جو ہیں ان پہ یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ کیا حق ہے۔ تیسری بات، درود پڑھنا ضرور حق ہے، لیکن اس مناظرے کے اندر آپ جس طرح یہ اپنا گروہ بندی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے۔
تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ادھر میں سے کوئی بولے گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے, اس کو باہر نکال لیں گے, اس کو چپ کروائیں گے. اچھا, تو پھر آپ اس کو باہر نکالنے کے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہماری طرف سے افضل عزیزی صاحب ہیں. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک شرط پیش کی ہے, اگر ہم پیش کرتے جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, وہ آپ بتا دیں مختصر وقت میں چاہیے جائے کہ آپ کے ایسے مثالیں, یہ نہیں برابر طے کر لیا جائے. پہلے ہم شرطیں بیان کر لیتے ہیں, بعد میں آپ شرطیں بیان کر لینا, جو آپ کو منظور ہوں گی اس کے اوپر مناظرہ ہو جائے گا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہی تو میں نوری صاحب کو کہہ رہا تھا شروع سے کہ میں نے شرطیں لکھ کر لائی ہیں, جس پر اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ لیا جائے گا. یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. نوری صاحب اب کہہ رہے ہیں, آپ خاموش رہیں نا. اب آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ آپ خاموش رہیں. مولانا دیکھو, مولانا آپ میری باری میں کیوں بولتے ہیں؟ آپ 10 منٹ بولیں, 15 منٹ بولیں, 20 منٹ بولیں, میں آپ کی باری میں نہیں بولوں گا. آپ میری باری میں نہ بولیں. مولانا وضاحت کر چکے ہیں میری, پھر آپ کہتے ہیں پھر بول رہے ہیں مولانا, آپ پھر بول رہے ہیں, خلاف ورزی پھر کر رہے ہیں. مولانا کہہ چکے ہیں کہ مناظر جتنی تلخی دکھائے, تلخی کا یہ نہیں کہ کسی کو گالیاں دی جائیں, مطلب ہے کہ جتنا جوش دکھائے, آپ دکھائیں میں دکھاؤں گا, یہ دونوں کے اختیار ہے, لیکن نازیبا گفتگو نہیں کریں گے. لوٹا لوٹی کی طرف مولانا نے پہلے کہا آپ لوٹا ہیں, میں نے اس کے جواب میں کہا کہ چلو میں لوٹا پھر آپ لوٹی, لوٹی مؤنث ہے لوٹا مذکر ہے, یہ میں نے جواباً کہا ہے. میں مولانا آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, مولانا خاموش رہیں, مولانا آپ خاموش رہیں, آپ خاموش, آپ ویڈیو دیکھو مولانا, ویڈیو گواہ ہے, سی ڈی. مولانا ٹھہریں آپ میری, مولانا آپ نے میرے ساتھ بات کرنی. مولانا بات یہ ہے کہ ویڈیو گواہ ہے, پہلے انہوں نے لوٹا کہا ہے, ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے. اب یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نازیبا گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ میں یہ ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ 20 گھنٹے میری طرف سے, مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی طرف سے بات آئی کہ 3 گھنٹے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, اب مشاورت کرتے ہیں جس پر اتفاق ہو جائے. پہلی بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ 3 گھنٹے جب مناظرہ ہوگا, 3 گھنٹے, 1.5 گھنٹے مولانا کو مل جائیں گے, 1.5 گھنٹہ مجھے مل جائے گا. 3 گھنٹے جب ہوگا مناظرہ تو ٹوٹل 1.5 گھنٹے مجھے مل جائے گا, 1.5 گھنٹہ ان کو مل جائے گا. یہ تو بہت ہی مختصر سا ٹائم ہے, یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے. 20 گھنٹے جب ہوگا نا, 20 گھنٹے, مولانا میری بات سنیں, آپ کو ٹائم دیتا ہوں میں. جب 20 گھنٹے ہوگا, 10 گھنٹے میرے ہو جائیں گے, 10 مولانا کے ہو جائیں گے خود بخود. جب 20 ہوگا تو 10 گھنٹے مولانا کے ہوں گے, 10 گھنٹے میرے ہوں گے. مولانا اگر 10 گھنٹے بول سکتے ہیں, یہ ہمت ہے تو قبول کر لیں. کرتے ہیں ایسا وقت مقرر کرتے ہیں جو کچھ کسی کے پلے کچھ پڑ تو جائے. وہ ہے, دیکھیں اگر آپ 3 گھنٹے کہتے ہیں, 3 گھنٹے, پھر اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ 2 عبارتیں ہونی چاہیے. 2 عبارتیں, 2 عبارتیں میں آپ کی پیش کروں, 2 عبارتیں آپ میری پوچھ کریں, کیونکہ اس کی مکمل جانچ پڑتال کریں گے. مکمل تو ہے کہ یہ بات کر, میری بات آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے. اب یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ نہ تو 3 گھنٹے ہونے چاہیے اور نہیں 20 گھنٹے, شرطوں کے بعد 10 گھنٹے ہونے چاہیے. 5 گھنٹے مولانا کو مل جائے, 5 مجھے مل جائے, تاکہ کچھ سنائیں تو صحیح, کسی کے پلے کچھ پڑے تو صحیح. کم از کم 10 گھنٹے ہونے چاہیے تاکہ 5 گھنٹے مولانا کو مل جائیں, 5 گھنٹے مجھے مل جائیں, تب ہی کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے. دیکھیں, کیونکہ مناظرہ تو عوام کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان پر حق اور باطل کو واضح کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی اپنی برتری اور فوقیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں 20 گھنٹے کر سکتا ہوں, میں 30 گھنٹے کر سکتا ہوں. میں نے پہلے کہا کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 گھنٹے وقت مقرر کر لیتے ہیں, اور 3 گھنٹے کے وقت میں آپ کا جی چاہے آپ 100 عبارت پیش کریں, ہمارا جی چاہے ہم 200 عبارت پیش کریں.
जितनी इबारतें आपका जी चाहे आप पेश करें, जितनी इबारतें हमारा जी चाहे हम पेश करें, और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ना हम इस मैदान के हम हैं, हमने तय करना है। अब ये है कि 3 घंटों में आप 100 इबारतें पेश करें, जितनी भी पेश करें। 3 घंटों में तो शरायत में लिखा हुआ है कि मुकम्मल एक इबारत की मुकम्मल तौज़ी होगी। तो कैसी 3 घंटों में 100 इबारतें पेश हो सकती हैं, 50 इबारतें पेश हो सकती हैं? नहीं हो सकती। मुकम्मल तौज़ी करेगा, शागिर्द खुश हो जाएगा कि अब मुझे बात समझ आ गई। देखने की मैं कहता हूं कि अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं है। 20 घंटे तो क्या 48 घंटे भी मुनाजरा अल्लाह के फजल से कर सकते हैं। हम पर अल्लाह का बड़ा फजल करम है, उसकी बड़ी इनायत है। हमारा मकसद ये है कि मुनाजरा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ आए। लंबा मुनाजरा देखने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। 3 घंटे मुनाजरे के लिए बड़ा मुनासिब वक्त है। आप यही चाहते हैं कि बात को इतना तूल दे दिया जाए कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह, आप 20 घंटे की बात करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इन 3 घंटों में आपको ये बता देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हक पर हैं और आप बातिल पर हैं, और हम आपको इन 3 घंटों में गुस्ताख रसूल साबित कर देंगे हम अल्लाह के फजल करम से। तो आप इस मौजू पर क्यों नहीं आते? मैं चाहता हूं कि वक्त ज़ाया ना करें, आप वक्त ज़ाया ना करें। मुनाजरा शुरू होना चाहिए तो इबारतें पेश कर देते हैं जी। हाँ, कि अगर 3 घंटे मुकर्रर करते हैं तो उसमें आपने कहा है कि 2 इबारतें दोनों तरफ से 2-2 इबारतें पेश कर देते हैं। तो मेरा इसमें यह मशवरा है कि ऐसा करते हैं कि इसमें 3 इबारतें हम और दाखिल कर देते हैं कि 3 घंटे में 5-5 इबारतें जो हैं वो दोनों तरफ से हम पेश कर देते हैं। रहीम, बात इस तरह, खामोश रहें, बात इस तरह है कि गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब की ज़िंदगी में 2 मुनाजरे हुए हैं, 2, एक शमशाद सल्फी साहब से और एक मुझसे। मौलाना असल में मुनाजरे से सही तरह वाकिफ नहीं है। बात इस तरह है कि यहाँ भी हमने टाइम क्यों मुकर्रर किया है? इसलिए ताकि बदमज़गी ना हो। इधर से हम बोलें, उधर से आप बोलें, इससे बदमज़गी पैदा होती है और इससे शोर पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि अब मौलाना ने कह दिया कि 3 घंटों में हम ये कर देंगे, तो उधर से फिर आवाज़ उठी। हालांकि इस पे पाबंदी लगाई गई थी। मौलाना तसद्दुक हुसैन साहब ने कहा कि नहीं, बुलंद आवाज़ नहीं की जाएगी। हमारी तरफ से अगर बात बुलंद की जाए, हम साथियों को रोकेंगे। इसके अलावा बात यह है कि हम ये साबित करेंगे कि बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल की भी गुस्ताख हैं, सहाबा की भी गुस्ताख हैं, औलिया की भी गुस्ताख हैं, कुरान की भी गुस्ताख हैं, हदीस की भी गुस्ताख हैं, सारे दीन सारे इस्लाम के गुस्ताख हैं। और हम साबित करेंगे कि बरेलवियत नाम ही गुस्ताखी और कुफर और शिरक है। ये तो हम साबित करेंगे। लेकिन बात यह है कि अब बात एक और आ गई है सामने। नूरी साहब ने कहा कि नहीं, 5 इबारतें हम पेश करते हैं और 5 इबारतें आप पेश करें, टोटल 10 इबारतें हो गई। ये मुकम्मल जो गुस्ताख कौन है, ये मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी ये है कि लोगों के पास वक़्त नहीं है। नूरी साहब बार बार कह रहे हैं लोगों के पास बड़ा वक़्त है। 7 घंटे मुनाजरा हो चुका है तालिब रहमान साहब का और हनीफ कुरैशी साहब का, आप 3 घंटे कर रहे हैं। 7 घंटे का वक़्त है नहीं, उन्होंने किया है। मेरा और शौकत सियालवी साहब का 8 घंटे हो चुका है, आप खुद मौजूद थे। हालांकि उसमें मौजूद भी सिर्फ नूरू बशर है। वक़्त तो है, हो चुका है मुनाजरा। बाकी मैं फिर कहूंगा नूरी साहब वो 20 दिन निकाल कर तो लाए ना, ताकि कभी वो 20 दिन आमने सामने बैठकर मेहमान नवाजी हम करेंगे, आपकी मेजबान हम होंगे, आप फिक्र न करें। 20 दिन हमारे पास रहें, 20 महीने रहें, हमने यकीन जाने आप जो है वो मुनाजरा कर लेते हैं और इसमें 10-10 इबारतें जो हैं वो दोनों तरफ से पेश हो जाएंगी। तो चलो हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि 10-10 इबारतें जो हैं ये दोनों तरफ से पेश हो जाएंगी।
10 عبارتیں آپ ہماری پیش کر سکتے ہیں. آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں آپ عبارت پیش کریں, اور 10 عبارتیں ہم پیش کریں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ثابت کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں. ہم ثابت کریں گے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں, اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی گستاخ ہیں, اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ آپ نبی پاک کی آل رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی گستاخ ہیں, اور اولیاء کرام صالحین کے بھی آپ گستاخ ہیں. ہم ان 10 عبارتوں میں اللہ کے فضل سے یہ بات ثابت کریں گے. ہمیں آپ کی یہ بات منظور ہے کہ دونوں طرف سے 10 عبارتیں پیش ہو جائیں. جی تو ان 10 عبارتوں کو اگر آپ چاہیں تو ہم 3 گھنٹے میں پیش کر دیں, اور اگر آپ چاہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ 4 گھنٹے, تو مجھے منظور ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 4 گھنٹے بھی مجھے منظور ہے, موجود ہے, اور آپ کو یاد ہوگا آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو ایک مناظرے کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ آج میرا اندازہ ہے کہ 4-5 سال کے بعد آپ میرے سامنے آئے ہیں, اور اس مناظرے کے بعد آپ کا یہ حال ہوا تھا کہ آپ کو وہابیت چھوڑنا پڑی, آپ دیوبندی بن گئے, اور دیوبندیوں کے ادارے میں بیٹھ کر آپ نے پھر جو وہاں پر تقریر کی تھی وہ سیڑھی بازاروں میں مل رہی ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے کیا الفاظ کہے تھے. مجھے تو وہ الفاظ یہاں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کسی تحقیق کی بنا پر نہیں بلکہ کسی اور چیز کی بنا پر آپ نے اس مسلک کو چھوڑا, اس مسلک میں واپس آئے. میرے بھائی ایسی باتیں نہ کریں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے غلام مصطفیٰ نوری نے جتنے مناظرے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے, اور جن سے میں نے مناظرے کیے ہیں آج بھی وہ ان مناظروں کو یاد کر کے روتے ہیں جیسے آپ رو رہے ہیں. اور جو آدمی مناظرہ شروع نہیں کرنا چاہتا وہ 20 گھنٹے کیسے کرے گا مناظرہ. آپ ہماری پیش کریں. وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری صاحب کہتے ہیں کہ مناظرہ شروع نہیں کرنا چاہتے تو 20 گھنٹے کیسے کریں گے مناظرہ. نوری صاحب کا حال یہ ہے کہ یہ 5 منٹ بھی مکمل نہیں کر سکتا. نوری صاحب کا حال یہ ہے, خاموش رہے, مولانا نوری صاحب کا حال یہ ہے کہ یہ 5 منٹ بھی مکمل نہیں کر سکتا. اچھا, پہلے کہا گیا ہے کہ ذاتیات پہ نہیں آیا جائے گا, مولانا پھر ذاتیات پر آ گئے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب میرے پاس آ گئی تھی ساہیوال کے مناظرے میں, ذاتیات ہیں, ان کی ایک کتاب میرے پاس آ گئی تھی ساہیوال کے مناظرے میں. مجھے انوار حنفی صاحب نے بھی فون کیا, فون پہ گفتگو ہوئی کہ ہماری ایک کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے تو وہ کتاب ہمیں واپس دے دی جائے. میں نے کہا بالکل, میں ساتھیوں کو کہتا ہوں, میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں, راول پنڈی میں ہوں, وہ کتاب آپ کو مل جائے گی اگر ہمارے پاس آئی ہو. میں نے لاہور فون کیا, ان کو کتاب مل گئی. اسی کتاب کے متعلق نوری صاحب سے بھی ایک دفعہ رابطہ ہوا. نوری صاحب آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ کوہاٹی صاحب آپ ہماری طرف آ جائیں, میں آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دوں گا. سب کچھ میں سب کچھ آ جاتا ہے. اگر آپ ادھر جائیں گے نا, مولانا ٹھہریں, مولانا میری بات سنیں, ٹھہریں, آپ میری بات سنیں, میری بات تو سنیں نا. آپ اپنی بارے میں بولیں نا, آپ اپنی باری میں بولیں. مولانا آپ بالکل اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. خلو میں جب بولوں آپ کو اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ میں کوہاٹی کا سامنا نہیں کر سکتا. مولانا آپ حوصلہ کریں, حوصلہ تو کرو, تھوڑا حوصلہ کرو نوری صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے اس فون میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اہل حدیثوں کو چھوڑ دیا, وہ چند کی وجہ سے میں کنارہ کش ہو گیا تھا. اس بات کو آپ زیر موضوع نہ, یہ موضوع ہے ہمارا نہیں ہے. میں آپ کی ذات پر بولوں, آپ میری ذات پر بولیں,
ये कोई जलसा नहीं। प्रोफेसर मोहम्मद अनवार साहब ने फरमाया कि हमारी होगी, आपने इसरार किया कि पहली बारी आप लेंगे, तो हमने आपकी बात को कबूल कर लिया कि पहली बारी आप लें और आखिरी बारी जो होगी वो हमारी होगी। ये बात दुरुस्त है कि आखिरी बारी में कोई नई बात नहीं आएगी। जो पहली इबारतें 10 पेश होंगी उनका इयादा हो सकता है और वो आखिरी बारी इसीलिए होती है। एक दूसरी बार अगर आपने हमारी आखिरी तकरीर ना सुनी तो आपकी शिकस्त तसव्वुर होगी, ठीक है। हाँ, मुसल्लमा कुतुब से हवाला जात पेश होंगे। एक एक बात का जवाब लेना, एक एक बात का जवाब ले। यार तू खामोश रहा, तेनू की है, तेनू बहुत ही तकलीफ है, क्यों नहीं तू खामोश होता? तो भाई बात सुने, मैं ये चाहता हूँ कि मुनाजरा शुरू होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, ताकि ये जो आप इधर उधर की, तो अगर आप दलाइल के साथ ये साबित कर देते हैं कि ये आपकी मुसल्लमा कुतुब में से ही है, तो फिर आपको वो इबारत पेश करने का हक होगा। जैसे मैं आपकी कोई इबारत पेश करूं किसी किताब से, आप कहें कि ये हमारी मुसल्लमा कुतुब में से नहीं, ये हमारी मुसल्लमा शख्सियत नहीं है, अगर मैं दलाइल के साथ साबित कर दूं कि ये आपकी मुसल्लमा कुतुब में से है और ये आपकी मोतबर शख्सियत है, तो फिर आपको वो हवाला उठाना होगा और आप उसके जवाब के जिम्मेदार होंगे। पेश करते हैं, आप पेश करते हैं, हम कहते हैं ये हमारी मुसल्लमा शख्सियत नहीं, हम हुक्म लगाएंगे उस पर, आप भी हुक्म लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। आप एक इबारत पेश करते हमारी किताब से, हम ये कह देते हैं कि ये हमारी मुसल्लमा शख्सियत नहीं, आपका हक बनता है मौलाना कि आप हमें कहें कि फिर इस पर लगाओ फतवा। अगर हम फतवा नहीं लगाएंगे, उसका दिफा करेंगे, तो वो हमारा है फिर। एक, अगर हम आपकी किताब से इबारत पेश कर देते हैं, उसमें गुस्ताखी है, आप कह देते हैं ये हमारी मुसल्लमा शख्सियत नहीं है, हम कहेंगे ठीक है आपकी नहीं है, इस इबारत में गुस्ताखी, फतवा लगाओ, कोई गुस्ताखी रसूल है, गुस्ताखी अल्लाह है, गुस्ताखी साहबा है। मेरी बात तो सुनना, आपको टाइम देते हैं, आपको टाइम देते हैं। बात यह है कि अब मुसल्लमा शख्सियत, मौलाना मैं आपको समझाता हूं, वो इस तरह करते हैं 10 इबारतें, आप हमें बता दें कि हम ये 10 इबारतें पेश करते हैं आपके खिलाफ, वाज़ेह हमें बता दें कि ये 10 इबारतें, हम आपको 10 इबारतें बता देते हैं कि ये 10 इबारतें हैं जो हम पेश करेंगे, इसमें से आप, ताकि वो फिर नौबत ही ना आए, आप वो 10 इबारतें बैठकर लिख लें, हम बैठकर 10 इबारतें लिख लेते हैं, करेंगे तो वो 10 इबारतें आप लिखेंगे हमारी, जो आपकी, हम कहेंगे हाँ मतलब ये कि उस पर इस तरह आप बैठकर वो 10 इबारतें अलहदा कर दें आप हमारी, हम आपकी इबारतें 10 अलहदा कर देते हैं आपकी, हम आपको वो दे देते हैं, पेश कर देते, सुना देते थे कि आया ये आपकी शख्सियत मुसल्लमा है या नहीं। नूरी साहब, आप हमसे पूछें कि ये 10 इबारतों के मुसन्निफ और मुअल्लिफ ये मुसल्लमा शख्सियत आपकी हैं या कि नहीं है, अगर हम किसी का इनकार करें तो उसको निकाल देंगे। आप फिर दूसरी इबारत, 3 घंटे शर्तें तय हुई हैं, नूरी साहब उसमें खुद मौजूद थे, 5 घंटे मुनाजरा हुआ है, उसकी 8 सीढ़ियां हैं। मकसद ये है, मैं मिसाल देता हूं आपको, बात ये है कि ये बात तय हो रही है। देखो अगर बात ये तय न होती, ये 10 इबारतों पे कैसे बात आती, बात करते 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 बात 10 इबारतों तक पहुंच चुकी है। साहब ने अपनी वही रवश रखी और वक्त को ज़ाया करने का अपना तरीका जारी रखा। मेरे भाई इधर मेरी बात सुने ना, पाटी साहब मेरी बात सुने, जब आप बात करते हैं तो मैं पूरी तवज्जो से आपकी बात सुनता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो आप इधर उधर बातें करते हैं, ये गलत बात है ना जी। आप इधर तवज्जो करें, इधर सुने ज़रा। आपने ये कहा कि
10-10 इबारतें वो मुकर्रर कर लेते हैं कि मुनाजरे में ना हदीस ना बरेलवी उलमा है ना आप, तो आपको ज़बान गंदी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ना आपको ना उनको, और ना ही नारेबाजी करनी है। आपने अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बात करनी है, शोर शराबा नहीं करना, ये हमारे लिए हमारे लायक नहीं है, इसलिए हम इसको बुरा समझते हैं। आपकी मेहरबानी होगी, अगर ऐसा मामला शुरू हुआ तो ये मुनाजरा समझा जाएगा हम मुनाजरा नहीं करने आए, लड़ने आए हैं, ये बुरी बात है। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत से बात होनी चाहिए। भट्टी साहब ने ये कहा कि 10-10 इबारतें दोनों तरफ से मुकर्रर कर लेते हैं और 10 इबारतें हम मुकर्रर कर लेते हैं। क्वाटी साहब ने कहा कि 10 आप मुकर्रर कर लें, 10 इबारतें आप हमें बता दें और 10 इबारतें हम आपको बताते। यही तरह में इसीलिए तो हम आए हैं मुनाजरे के लिए कि आपकी इबारत क्या है और हमारी इबारत क्या है। हम साबित करेंगे कि आपकी इबारत जो है गुस्ताखाना है और आप हमारी साबित करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर मुनाजरे के लिए आए हैं। आपका जो जी चाहे आप इबारत पेश करें, हमने कोई पाबंदी लगाई है। ये बात अब मंजूर की जाए तो इसमें वक्त ज़ाया होगा। 10 इबारतें आप लिखेंगे, 10 इबारतें हम लिखेंगे, आप पढ़कर सुनाएंगे, 10 इबारतें हम पढ़कर सुनाएंगे। बात शुरू होगी, आप कहेंगे ये हमारा मुसलमान नहीं है, हम कहेंगे ये हमारा मुसलमान नहीं है, ये हमारा मोतबर नहीं है, आप कहेंगे ये हमारा मोतबर नहीं है। तो उस पर फिर मुनाजरे से पहले ही दलाइल शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं, दलाइल जो है इनका नंबर मुनाजरे में होता है, करने की जरूरत नहीं है। ना आप हमें बताएं ना हम आपको बताते हैं। 10 इबारतें आपका जो दिल चाहे आप पेश करें, लेकिन मुसल्लमा कुतब और मोतबर उलमा की। हम आपकी 10 इबारतें आपकी मुसल्लमा कुतब और मोतबर उलमा से पेश करेंगे और बिल्कुल हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी टीम के साथ, सहीवाल से आया हूँ आपकी खिदमत में मुनाजरा करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि आप अल्लाह ताला के भी गुस्ताख हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के भी गुस्ताख हैं, सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया किराम सालिहीन के भी गुस्ताख हैं। आपका जो दिल चाहे आप इबारत पेश करें, लेकिन मुसल्लमा कुतब और मोतबर उलमा से। हमारा जो दिल चाहेगा हम आपके हवाला जात पेश करेंगे। हाँ, 10-10 इबारतें पेश करने का दोनों को हक हासिल है। और दूसरी बात, 4 घंटे मुनाजरा है तो उसमें ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि लोगों को बात समझ आनी चाहिए। बरेलवी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी गुस्ताख हैं, सहाबा की भी गुस्ताख, औलिया की भी गुस्ताख, कुरान की भी गुस्ताख, हदीस की भी गुस्ताख, सारी शरीयत सारे इस्लाम के गुस्ताख। अब नूरी साहब ये कहते हैं कि कैसे ये इबारतें बताई जाएं, आप बताएं हम बताएं, ये पहले कर देते तो बड़े लाले का ये हाल है तो छोटे लालों का क्या हाल होगा। बात यह है कि हजरत को बात समझ नहीं आती तो जो शर्तें मेरे साथ तय करते थे उनको कैसे समझ आएगी। हजरत को मुनाजरे के उसूलों का पता नहीं है तो उन बेचारों को कैसे पता था। मैं आपको उसूल बतला रहा हूं। नूरी साहब मेरी बात सुने, आप मेरी बात की तरफ आ जाते हैं, आपको बात समझ आती है लेकिन देर के बाद। मैंने आपको पहले कहा कि ये अगर मौजू को वसी छोड़ा जाए से होश संभाली है, ये मुनाजरा मेरी खुराक है। आपने तो सिर्फ 2 मुनाजरे किए हैं जो वीडियो में गवाह मौजूद हैं, आज ही तीसरा है। बात यह है कि चलो अगर आप इस बात पर नहीं आते तो ठीक है, 10 आप पे वही 10 इबारतें होंगी। अगर हम उन 10 इबारतों से हटकर कोई और इबारत पेश करेंगे तो आप हमें रोक सकते हैं। इसी तरह आप अगर हमारी 10 इबारतें पेश करें और उसकी तायीद के लिए कुरान हदीस, इसी तरह हमारी कुतुब की और इबारतों का उसकी तायीद के लिए पेश कर आप कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कर लेते हैं। लेकिन अब अभी से ये हाल है कि मुनाजरा शुरू नहीं हुआ और समझने के होश उड़ गए जनाब के। अभी से होश उड़ गए, आगे क्या बनेगा
اب میں مستحق ہوں یہ پڑھنے کا، ابتدائے مناظرہ ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے کوارٹی ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہا جی کہ یہ بات طے ہو چکی ہے جی، پہلے ہماری ہوگی آخری تمہاری ہوگی۔ ابھی تک شرائط جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں، ابھی شرائط طے ہو رہی ہیں، ابھی شرائط مکمل نہیں ہوئی، ابھی طے ہو رہی ہیں، یہ مشاورت ہو رہی ہے۔ تو میں نے 2 گھنٹے اس لیے کہے تھے کہ بات بالکل سمجھ آ جائے، صاف ہو۔ دیکھو کتنی صاف بات ہے کہ آپ ہماری عبارت پیش کریں، ہم پوری اس ٹرن میں آپ دفاع کریں گے۔ یہ کتنی صاف بات ہے کہ ہم عبارت پیش کریں، آپ اس کا دفاع کریں۔ اس میں زیادہ شفافیت ہے یا اس میں زیادہ شفافیت ہے کہ ساتھ میں اپنے دلائل بھی پیش کرتا جاؤں، دفاع بھی کرتا جاؤں، جواب بھی دیتا جاؤں، اپنے دلائل بھی دیتا جاؤں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مناظرہ سمجھ آنا چاہیے، جو کہ آپ کی تمنا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں۔ پہلی بات آپ کی روش سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ مناظرے سے فرار ہو رہے ہیں، لیکن میں سہیوال سے آیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے۔ میرے بارے تو یہ لفظ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں تو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں۔ اگر میں نے مناظرہ نہ کرنا ہوتا تو میں ادھر سے کیوں آتا بھائی؟ میں تو آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو آئینہ دکھاؤں، آپ کو شیشہ دکھاؤں کہ ہمیں اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ کہنے والوں، تم خود اللہ کے گستاخ ہو، تم خود نبی پاک کے گستاخ ہو، صحابہ کے گستاخ ہو، اہل بیت کے گستاخ ہو، اولیاء کرام صالحین کے گستاخ ہو۔ یہی آئینہ دکھانے کے لیے تو اس مناظرے کا انعقاد کیا گیا، اس لیے تو سہیوال سے آئے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئینہ دکھائیں۔ حشر ہوگا، آپ کا خانے وال والا حشر ہوگا آپ کو، کیونکہ وہ اچھی طرح یاد ہے، وہ زخم ابھی آپ کے بھرے نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو یاد رہیں گے، وہ ابھی زخم آپ کے بھرے نہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے جو آپ نے اس کے غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوا تھا وہ آپ نے وہی دیکھ لیا تھا، اور بعد میں جو آپ نے خود یہ ایک عمل اختیار کیا، آپ نے وہ عمل بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ بات صاف شفاف ہونی چاہیے۔ کریں گے، اس کے بعد 2 گھنٹے فریق مخالف گفتگو کرے گا اور وہ اس کا دفاع کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ آنے والی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی تو لوگ جان جائیں گے کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں۔ طرح ہے کہ نوری صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اس کی کیا ہوتی ہے؟ شکست ہوتی ہے۔ سی ڈی میرے پاس ہے ساہیوال والی، آخری تقریر 10 منٹ کی تھی، ہم نے 4 منٹ بولے ہیں، 6 منٹ بولنے نہیں دیے، میدان انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی شکست اپنی زبان سے مان لیا کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اور میدان چھوڑ دی اس کی شکست ہوتی ہے۔ نوری صاحب نے آخری تقریر نہیں سنی، اور جو حشر اس کا ساہیوال میں ہوا وہ ساروں کے سامنے ہے۔ مجھے اہل حدیثوں نے کندھوں پہ اٹھایا، اس کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا، سی ڈی گواہ میرے پاس ہے، اور سی ڈی میرے پاس ہے۔ کندھوں پہ اسی ہی کو اٹھایا جاتا ہے جو جیت جاتا ہے۔ چکے ہیں کہ بھائی 10 منٹ ہوگی، اس میں دفاع بھی ہوگا اور اسی میں گستاخانہ عبارت بھی پیش ہوگی، بات تو طے ہو گئی۔ اس کے علاوہ سرگودے میں عمر صدیق صاحب کا، عبدالطواب صاحب کا مناظرہ ہوا، اسی طرح ہوا ہے، وہ اسی طرح ہوا ہے، تقریر بتقریر، دفاع بھی اپنا اور اپنی گستاخانہ ان کی عبارت بھی پیش کرنا، یہ اس میں شفافیت ہے۔ اب نوری صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میں رولا مچاؤں، میں شور کروں، اور وہ جو 2 گھنٹے دیے جائیں اس میں شور کیا جا سکتا ہے، اور نوری صاحب شوری سے شور کر رہے ہیں، یہ فرار اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی بات میں میں نہیں بولتا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، اور نوری آپ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں، آپ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں۔ باقی ابھی تو ابتدائے مناظرہ، یہ شعر بھی پہلے میں نے پڑھا ہے،
اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے، اس لیے آپ میری شاگردی اختیار کریں. یہ ڈھنگ میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ رنگ میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ طور طریقہ کوہاٹی آپ کو سکھائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ منطقی سوال کروں، آپ مجھے اس کا جواب دیتا جائیں. اس طرح ترکیب سنا دے مجھے، میں تجھے شکست لکھ کر دیتا ہوں یار. مجھے ازما، میں تجھے ازماتا ہوں نوری صاحب. سورت اور فاتحہ کی ترکیب سنا دیں، مناظرہ میں اسی جگہ پہ ختم کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنے باہر ہیں. مجھے پتا ہے آپ کا جو حال ساہیوال میں ہوا، انٹرنیٹ پہ لوگ مناظرہ دیکھ رہے ہیں، اور خانے وال کے مناظرے میں نے لکھ کر لیا، لکھ کر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر ہیں. تحریر میرے پاس اصل موجود ہے. حالانکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشری لباس میں آئے، حقیقت میں نور ہے. لیکن کوہاٹی نے لکھ کر لیا، لکھ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر ہیں، جو کہ قرآن نے بتلایا، حدیث نے بتلایا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا یہ حال ہے کہ خیر الکلام ما کلا و دلا. کلا تو پڑھیں گے تو تسنیہ بنے گا، یہ تو مفرد ہے. آپ ترکیب کیا سنائیں گے؟ اگر سنا سکتے سنا، میں شکست لکھ کر دیتا ہوں. اگر سنا سکتے سنا، میں شکست لکھ کر دیتا ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. اب کوہاٹی صاحب نے میری بات کی تھوڑی تھوڑی تائید شروع کر دی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اور مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کے کئی طریقے ہیں جو کہ کوہاٹی صاحب استعمال کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں سورت فاتحہ کی ترکیب بتاؤ. میں یہ کہتا ہوں، بات سنیں میری، کہ کیا سورت فاتحہ کی ترکیب سنانے سے یا نہ سنانے سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں گستاخ رسول نہیں؟ کیا یہ ثابت ہو جائے گا؟ میرے بھائی، ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت آپ کو یہ شیشہ دکھائیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے بھی گستاخ ہیں. اور آپ ایسی باتیں کر کے مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. غلط مبحث نہ کریں، غلط بات نہ کریں. ہاں، میں یہ کہتا ہوں اس موضوع پر مناظرہ کرو. بعد میں اگر آپ کا یہ شوق ہے تو غلام مصطفیٰ نوری وہ بھی پورا کر دے گا آپ کا. میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بصیر پور شریف دارالعلوم حنفیہ فریدیہ ضلع اکاڑا میں پاکستان کی عظیم یونیورسٹی ہے، وہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ، وہاں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں فارغ التحصیل ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں جاہل نہیں ہوں. جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کا یہ بھی شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس مناظرے میں نہیں. اس کے لیے الگ سے وقت رکھیں گے، اس کے لیے الگ سے وقت رکھنے کے لیے میں تیار ہوں. سورت فاتحہ کی ترکیب آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا. آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بھی آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن آج آپ کو فرار نہیں ہونے دینا. آج آپ کو کوئی آپ کا طریقہ وہ انشاءاللہ تعالی کارگر نہیں ہوگا. آج آپ جو بھی طریقہ اختیار کرے رائے فرار کا، نہیں، ہم آپ کو آج فرار نہیں ہونے دیں گے. آج ہم اس موضوع پر جس کے لیے آئے ہیں، اس موضوع پر مناظرہ کریں گے اور آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ کا خوف اپنے دل میں رکھو. یہ ٹھیک ہے بات کہ آخری ٹرن وہاں آپ کی تھی، لیکن وہاں پر جھگڑا کس بات پر شروع ہوا تھا؟ آپ نے وہاں پر جھوٹ بولا تھا. کیا؟ آپ نے مولانا عبدالحی لکھنوی کی ایک عبارت کا غلط حوالہ دیا تھا. میں نے آپ سے وہ حوالہ طلب کیا،
آپ کو علم تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اگر میں نے کتاب دے دی تو میرا جھوٹ واضح ہو جائے گا, اس لیے آپ نے شور شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ اعتراض کر رہے ہیں, اب حوالہ مانگنا یہ اعتراض ہے؟ وہ تو مناظرہ تم نے خود ڈسمس کیا اور الزام ہمیں دیتے ہو, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ الحمدللہ اگرچہ نورانیت اور بشریت کے موضوع پر ہم آپ کو 2 بار شکست دے چکے ہیں, سائیوال میں بھی شکست دے چکے ہیں, خانے وال میں بھی دے چکے ہیں, لیکن اگر آپ کا پھر شوق ہو برا کر دیں گے, لیکن اس مناظرے کے بعد, اس مناظرے میں نہیں, خلط مبس نہیں چلے گا. یہاں پر یہ بات چلے گی جو طے ہوئی ہے کیا, کہ گستاخ رسول کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ کون ہے, نبی پاک کا گستاخ کون ہے, صحابہ کا گستاخ کون ہے, اہل بیت کا گستاخ کون ہے, نبی پاک کی امت کے اولیاء کا گستاخ کون ہے. یہاں یہ بات چلے گی, ہم ثابت کریں گے, آپ کو آئینہ دکھائیں گے. اس لیے تو آپ میں سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے. آپ مناظرہ کیسے شروع کریں؟ آپ تو مناظرہ شروع نہیں کریں گے, آپ میں تاب ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ چند عبارات جو پیش کریں گے سوائے مغالطات کے, آج ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کے بھی گستاخ ہیں, رسول اللہ کی بھی گستاخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی بھی گستاخ ہیں, قرآن کی بھی گستاخ ہیں, حدیث کی بھی گستاخ ہیں, ساری شریعت سارے اسلام کے گستاخ ہیں. ارے آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے. اب یہ ہے کہ سورۃ الفاتح کی ترکیب کر دو تو اس سے گستاخی ثابت ہو جائے گی. تو حنیف قریشی نے جو کہا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں تو اس سے گستاخی ثابت ہوتی تھی, اس سے ثابت ہوتی تھی. اور میں تجھے جاننا چاہتا ہوں نوری صاحب, اس کے علاوہ سائیوال میں میں اب بھی کہتا ہوں عبد الحی صاحب نے جو کیا ہے وہ تجھ پہ رد کیا ہے, وہ تجھ پہ رد کیا ہے, تجھے سمجھ نہیں آتی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ میرے مدرسے میں داخلہ لیں تاکہ میں تجھے پڑھاؤں کچھ, پھر تجھے سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ عبارت اس طرح ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میدان چھوڑ دو؟ یہ تو مان لیا ہے کہ میدان ہم نے چھوڑا ہے, یہ مان لیا ہے کہ ہم نے میدان چھوڑا ہے, لیکن اس عبارت میں یہ بات ہو گئی. میں تو اب بھی کہتا ہوں یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس مناظرے کے بعد ترکیب والا مناظر رکھتے ہیں, تاریخ طے کرتے ہیں, ابھی تاریخ طے کرتے ہیں. ہاں یہ ہوگا. میری بات سنیں, دیکھو سارے گواہ رہو, یہ مناظرہ کرتے ہیں گستاخ والا. کیا کون گستاخ ہے؟ نبی کا گستاخ کون, صحابہ کا گستاخ کون, اللہ کا گستاخ کون, ساری شریعت کا گستاخ کون. آج ہم نے بریلویوں کو گستاخ ثابت کرنا ہے. نہیں, تیری ماں کا قسم, یہ بات غلط اس نے کی ہے. ٹائم نکالیں جی, ٹائم نکالیں, وقت نکالیں. اچھا پیو دا نطفہ, تو پیو دا نطفہ نہیں. بات یہ ہے دیکھو بےہودہ الفاظ, میری اب دیکھو ہر آدمی ہر بیٹا اپنے پیو دا نطفہ ہوندا ہے. آپ غور سے سنیں, مطلب یہ ہے کہنے مناظرہ تو کرنا ہے, بات طے کرنی ہے. بات اب فرار اختیار کر رہے ہیں, دیکھو بھاگ رہے ہیں یہ, اب یہ بھاگ رہے ہیں. یہ مناظرہ کرنا اپنے بھاگنا چاہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں نا. اب میری بات, اس ٹائم کو نکالیں, اس وقت کو نکالیں. مسجد دا جڑا تقدس ہے نا انہوں بحال رکھو اللہ دی رضا واسطے. جڑے ادھر بھی مناظر نے مولانا صاحب, ادھروں بھی, اور انہاں دے نال جڑے معاون نے, انہاں تو علاوہ ادھر بھی کوئی بندہ نہ اشارہ کرے نہ بولے. ادھر بھی جتنے بھائی معاون نے وہ اگے ہو جانا انہوں دے قریب, باقی پیچھے بہ جاؤ. ادھر بھی جڑے معاون نے وہ قریب ہو جاؤ, باقی تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ.
ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਆਮਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇhtਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਗੁਸਤਾਖ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਸਤਾਖ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਪਿਆ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से अल्लाह की रज़ा हो गया। शुरू कर। शुरू करें, आप इधर देखे तवज्जो करें, फिर जी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनाजरा शुरू हो चुका है अल्लाह के फजल और करम से। ये मेरे पास किताब है सबा सनाबिल, और ये बरेलवी हजरात की मशहूर किताब है। देखो सुनो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर कैसे डाका डालते हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत की कैसी गुस्ताखी करते हैं। किताब वाला लिखता है सफ़ा नंबर 278, ये सबा सनाबिल है। कहते हैं हजरत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज किया, बैत के लिए हाजिर हुआ हूं। अच्छा, फरमाया अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी है। कुरान कहता है वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है, और किसी रसूल नबी ने नहीं आना। मेरे महबूब रसूल फरमाते हैं ला नबी अबादी, बुखारी की रिवायत है, मेरे बाद और किसी नबी ने नहीं आना। लेकिन बरेलवी अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करता है और कुरान की भी गुस्ताखी करता है, अल्लाह की बात को भी नहीं मानता और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो फिर अकीदत जाहिर होगी, वाज़ेह होगी। आगे लिखता है कलमा वही है असल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, असल कलमा वही है। खुद इकरार भी करता है और कुफर भी बकता है, गुस्ताखी भी करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और ये है अहमद रजा खान साहब की मशहूर किताब तमहीदुल ईमान। यहां लिखते हैं अहमद रजा खान साहब कि सरी बात में तावील नहीं सुनी जाएगी जब वाज़ेह गुस्ताखी हो, और ऐसी सरी गुस्ताखी हो कि हर आदमी को समझ आए, और ये हर आदमी को समझ आ रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल की बहुत बड़ी गुस्ताखी है, इसमें कोई तावील नहीं की जाएगी। और फिर मजे की बात यह है, सुन नूरिया, मजे की बात यह है कि तेरा अहमद रजा खान हुक्म भी लगाता है, कहता है जो आदमी ये कहे अना रसूलुल्लाह वो पक्का काफिर है। वो कौन है? वो पक्का काफिर है। ये है तमहीदुल ईमान, अहमद रजा खान साहब की किताब, सफ़ा नंबर 154। कहता है जो आदमी ये कहे कि अना रसूलुल्लाह वो पक्का ठक्का काफिर है। तो यहां जो कहा जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह कहे, चिश्ती रसूलुल्लाह कहे, या किसी और को नबीउल्लाह कहे, रसूलुल्लाह कहे, वो पक्का काफिर है। ये तमहीदुल ईमान हुक्म लग गया है। लेकिन मैं नूरी साहब से भी हुक्म पूछूंगा कि नूरी साहब इस पर हुक्म लगाते जाएं। तेरा बानी अहमद रजा खान वो हुक्म लगा चुका है कि यकीनन ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है
اور یہ صریح بات ہے, اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی کہ انا رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ. یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور پتے کی بات یہ ہے, لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سبع سنابل بڑی معتبر کتاب ہے. دیکھیں, ٹھہریں, یہ فتاوی رضویہ ہے, یہ احمد رضا خان کا صاحب کا مشہور فتاوی ہے. یہ سبع سنابل کی تعریف کرتا ہے, لکھتا ہے زبطۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی السامی سبع سنابل شریف میں, سبع سنابل شریف میں وہ جو کتاب ہے بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی. آہا, احمد رضا خان کہتا ہے یہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. نعوذ باللہ, یہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک کتاب پیش ہو جائے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اللہ کے رسول اس کو برداشت کریں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے, بخاری کی روایت ہے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور ادھر قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یعنی یہ اتنی معتبر کتاب ہے, اس سے نوری صاحب بھاگ نہیں سکتے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور اگر اس کا انکار کریں گے پھر احمد رضا خان صاحب کا انکار کریں گے. اعتبار تو احمد رضا خان صاحب کی بات کا ہوگا. احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ سبع سنابل اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی اور اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا. یہ بھی گستاخی ہے اور یہ قرآن پر بھی ڈاکہ ہے, اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پر بھی ڈاکہ ہے. کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کافر ہے, وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اور غلام احمد قادیانی کے علاوہ اور کتنے قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یہ سبع سنابل والا جس طرح غلام احمد قادیانی کافر ہے, اسی طرح سبع سنابل والا بھی کافر ہے, کیونکہ اس کو مان رہا ہے کہ اصل بات, اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور ادھر سبق یہ سکھلاتا ہے کہ پڑھ مریدہ, سونیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور نوری صاحب جگر پہ ہاتھ رکھ, میری کسی ایک اہل حدیث کی کتاب میں تو یہ دکھا دے کہ کسی اہل حدیث نے کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا فلانا رسول اللہ. میرے کسی اہل حدیث نے نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کہا. اہل سنت و جماعت یہ ثابت کریں کہ وہابیہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں, صحابہ کے گستاخ ہیں, اولیاء کرام صالحین کے گستاخ ہیں. اور میرے مد مقابل کوہاٹی صاحب نے چند عبارات پیش, پوری بات انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر یہ پوری بات پڑھ دیتے تو اس کا جواب اسی کتاب میں موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ یقیناً کافر ہے, اس میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی آیات بشنات میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیا ہے, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اور دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, ایذا دیتے ہیں, ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو الزام انہوں نے ہم پر دیا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ گستاخ ہم نہیں, گستاخ یہ لوگ ہیں.
انہوں نے یہ حوالہ پہلا پیش کیا سبا سنابل کے حوالے سے، فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی، اور خیانت کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ خیانت نہ کریں تو آپ کا کام ہی نہیں چلتا، آپ کا کام ہی جھوٹ سے چلتا ہے۔ آپ نے خیانت کی، یہودیوں والا یہ کام کیا، آپ نے تعریف کی۔ آپ نے یہ کیا، دیکھو یہ الفاظ آگے نہیں پڑے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ رسول اللہ نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے جرت ہوئی؟ اور تو نے یہ یہودیوں والا کام کیوں کیا؟ تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑی؟ اس لیے تو نے عبارت چھوڑی کہ اس میں تیرا جھوٹ ظاہر ہو جانا تھا۔ کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ کیا بات؟ تیرے اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا، کہ تیری آزمائش کے لیے کہا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا میں تو محمد الرسول اللہ کے دربار کو آزمایا تھا۔ اب اس میں ایک بات یہ کہ میں نے آزمایا تھا، میں نے بطور آزمائش کے، تیرے امتحان کے یہ بات کہی، حقیقتاً یہ بات نہیں کہی، میں نے تیرے امتحان کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، حضور کا ادنا خادم ہوں۔ اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے۔ میرے بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہیں گے تو پڑھ دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا، فرط محبت میں، وہ فرط محبت میں، شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا، اللہم انت ربی انا عبدو کا، اور فرط محبت میں یہ بھی ایک، تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم میں، اگر کہو تو پڑھ دیتا ہوں، یہ کیفیت پر ہے۔ آپ عمر بن یونس قال اخبرنا
इकरमत इब्न अम्मार قال अखबरना इसहाक इब्न अबी तलहा قال अखबरना अनस इब्न मालिक वह अम्मु قال قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाहि अशद्दु फरहन बितौबति अब्दि हीना यतूबु अलैहि मिन अहदिकुम काना अला राहिलाती बिअर्द फुलातिन फन फलतत मिनहु व अलैहा तामु व शराबु फऐसा मिनहा फता शजरतन फस्ताजा फी जिल्लिहा कद ऐसा मिन राहिलतिही फबैनहु व कज़ालिका इज़ हुवा कायमतुन इंदा फअखज़ा बिखुतामिहा सुम्मा काला मिन शिद्दतिल फरह सुम्मा काला मिन शिद्दतिल फरह फिर उसने शिद्दत फरहत से कहा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व आना रब्बो का अख्ता मिन शिद्दतिल फरह उसने ये गलती शिद्दत फरहत से की है उस पर कुफर का फतवा लगाया गया नहीं ये सही मुस्लिम शरीफ है सफ़ा नंबर 355 है ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये आपका एतराज का जवाब हो गया और फिर ये भी सुन ले ओ क्वाटी ये भी सुन ले ये देख कौन है ये देख कौन है नवाब सदीक हसन खां भोपाली जिनको वहाबी अपना मुजद्दिद कहते हैं अपनी किताब अत्ताजुल मुकल्लल में अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद सबसना बिल फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरी साहब अभी तो इब्तिदाए मुनाजरा है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। देखें कैफियत आ रही थी, आप इसमें ये दिखा दें कि इस कैफियत में वो बेइख्तियार था, ये बेइख्तियारी के अल्फाज दिखा दें नूरी कि वो बेइख्तियारी की हालत में निकले हैं। मसलन ख्वाब में निकल जाए, ख्वाब में कोई जिना करता है, उस पर हद जारी नहीं होती क्योंकि वो इसके इख्तियार में नहीं। यहां सिर्फ कैफियत के अल्फाज हैं, बेइख्तियारी के अल्फाज नहीं। आगे कहता है कि कलमा वही है, अगर कैफियत है और कैफियत में बात नहीं मानी जाती तो फिर इसकी ये बात भी न मानो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बात भी इसकी गलत थी, ये न मानो क्योंकि कैफियत की हालत में कह रहा है। दूसरी बात ये है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अल्लाह के रसूल के गुलाम थे या कि नहीं थे? थे ही ना। आया किसी सहाबी ने किसी को ये आजमाया है कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अबू बकर रसूलुल्लाह, ये आजमाया है? और किसी सहाबी ने नहीं आजमाया। किसी सहाबी ने किसी को यह आजमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह उमर रसूलुल्लाह, अली रसूलुल्लाह, उस्मान रसूलुल्लाह? कहते गुलाम ऐसा होना चाहिए जो कलमा सिर्फ यही पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां तावील नहीं सुनी जाएगी, ये सरीह कुफर है। अहमद रजा खान कहता है जिसमें कोई तावील ही ना हो सके। नूरी साहब अपने बाबे से क्यों भाग रहे हैं? और अपने बाबी की मान जो ये कहे अना रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो गुस्ताखे रसूल है। आज मैं ये साबित करूंगा और साबित हो गया है कि बरेलवी अल्लाह के रसूल के गुस्ताख हैं, अल्लाह के गुस्ताख हैं, कुरान के गुस्ताख, हदीस के गुस्ताख। इसके अलावा कंट्रोल ये बाइख्तियार होकर होता सारे इस पर फतवा लगाते, लेकिन उस सहाबी पर फतवा नहीं लगाया जा सकता। फी शिद्दतिल फरह, वो फरह, वो खुशी कैसी थी कि वो जो है वो बेइख्तियारी थी। यहां बेइख्तियारी का लफ्ज दिखा दो। इसके अलावा मैंने दूसरी इबारत गुस्ताखी की पेश की, अभी तक नूरी साहब ने मेरी कोई इबारत नहीं पेश की, और इंशाअल्लाह ऐसी इबारत नूरी मर सकता है, जहर का प्याला तो पी सकता है, लेकिन हमारी कोई ऐसी इबारत पेश नहीं कर सकता जिसमें गुस्ताखी हो। ये गुलाम रसूल सईदी साहब मुस्लिम की शरह में लिखते हैं कि फातिहा लिखने वाले का ईमान खतरा में है जो पेशाब के साथ लिखता है। अगर किसी आदमी को रोजे रोशन से ज्यादा यकीन हुआ कि इस अमल से इसको शिफा हो जाएगी, तब भी इसका मर जाना इससे बेहतर है।
یعنی اگر ایک آدمی کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ میں سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھتا ہوں اور مجھے شفا مل جائے گی، پھر بھی نہیں لکھنی چاہیے، اس کو مر جانا چاہیے، لیکن فاتحہ کو، قرآن کو پیشاب کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ غلام رسولی صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ وہاں تمہارے بڑے نے مان لیا ہے کہ انا رسول اللہ یا کوئی چشتی رسول اللہ، یہ صریح بات ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ بھی تو کیفیت کی حالت میں تھا، پھر وہ کلمہ بھی نہ مانو اور انکار کرو۔ تمہارا کام ہے انکار کرنا، اور تمہارا کام ہے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا، عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلنا، اور تمہارا کام ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ یاری لگانا۔ اور یہ کیسی بھی اختیاری تھی، بیعت کر رہا ہے اور کہتا میں بیعت کرتا ہوں، تو وہ ہوش میں تھا نا، وہ ہوش میں تھا، سارے ہوش اس کے صحیح ٹھکانے پر تھے، سارا کچھ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ پھر عقیدت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کلمہ سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محبوب نبی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا ہستی فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن بریلوی گستاخی کرتا ہوا اللہ کا بھی، رسول کی بھی، قرآن کی بھی، ساری شریعت کی، کہ پڑھ مریدہ پڑھ، اور پڑھ مریدہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے آیا یہ تعلیم سکھائی ہے کہ تم یہ آزمایا کرو، ابو بکر آزمایا کرو، کہا کرو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ، یہ آزمانا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، اور بریلوی صحابہ کی بھی گستاخ، اولیاء اللہ کی بھی گستاخ، قرآن کی بھی گستاخ، اللہ کے رسول کی بھی گستاخ، اللہ کی بھی گستاخ، ساری شریعت کے گستاخ، اور بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے۔ اور ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی، میں نے پیش کر دی اور جواب بھی نہیں دیا، اور جواب قیامت تک نہیں دے سکتا۔ مرد جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے 2 عبارتیں پیش کر دی، اب قرآن جب نیچے گر جائے تم جو ہے نا چومتے ہو، سینے کے ساتھ لگاتے ہو، اور تم قرآن جو ہے نا فاتحہ کو، قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھتے ہو، اور توبہ کرو، توبہ کر، اور نوریا توبہ کر، یہ کفر ہے۔ اور تیرا جگر کیسا جگر ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو، الحمد شریف کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ میں خون کی طرف نہیں آتا، خون یہ ایک چھوٹا نجس ہے، اور پیشاب کی وجہ سے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ علم غیب نہیں، یہ وحی کے ذریعے سے ہے۔ ایک کو پیشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اور تیرا فقیہ لکھتا ہے، اور تیری فتاوی شامی لکھتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھ۔ اور نوریا کوئی انصاف کر، انصاف کر، اب یہودیت کا راستہ اختیار نہ کر، مسلمان بن جا۔ تو ہے ہی کافر، بریلوی ہے ہی کافر، بریلوی ہے ہی گستاخ، بریلوی قرآن کے گستاخ، بریلوی اللہ کے نبی کو گستاخ، بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ، اور بریلوی سارے اسلام کے گستاخ۔ اسلام، قرآن، صحابہ، اللہ کے نبی مجھے کلمہ سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا حصہ، محمد الرسول اللہ بھی قرآن کا حصہ۔ لیکن تیری کتاب کہتی ہے عقیدت یہ ہے اور محبت یہ ہے کہ پڑھ، اور مریدہ پڑھ، ہوش اس کے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور نوری صاحب چشتی رسول اللہ، تم کہتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں، اور محبت رسول یہ ہے کہ پڑھ، نوری صاحب پڑھ،
اور کوئی کلمہ نہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہ قرآن نے کہا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا. پھر الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کوہاٹی میری پیش کردہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کا جواب دے نہیں سکا. اس میں کیا الفاظ تھے؟ من شدت الفرح، اور یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا تھا، اور جنہیں آپ سعودیہ کے ریال سمجھ کر کھا گئے تھے، جو آپ نے پڑھے نہیں تھے، اس لیے آپ نے نہیں پڑھے تھے کہ اگر آپ پڑھ دیتے تو پہلے سے یہ کھاتا صاف ہو جاتا. الحمدللہ خواجہ صاحب نے جب فرما دیا کہ اصل کلمہ وہی ہے، کیا اصل کلمہ؟ خواجہ صاحب نے فرما دیا میں نے تو تیرا امتحان کیا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی سے امتحاناً یہ پوچھے کہ خدا کتنے ہیں تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی امتحاناً کسی سے پوچھے کیا خدا کتنے ہیں، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تیرا امتحان کیا ہے. کیا فرمایا؟ میں نے تیرا. بات تو صاف ہو گئی. اب تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ، یہ تیرے نواب وحید السما صاحب یہ کیا لکھتے ہیں کنز الحقائق صفحہ 106 پر. وہ کہتے ہیں یعذر من سب الائمۃ المجتہدین والسلف الصالحین والعلماء الراسخین. کہتے ہیں کہ جو شخص ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، راسخین علماء کو گالی دے، یعذر اسے تعزیر لگائی جائے گی. یہ یعذر کے الفاظ پہلے. آگے چلتے کل امام البخاری وابن تیمیہ والحافظ ابن حجر وابن القیم والشیخ ولی اللہ دہلوی والشوکانی واسماعیل سید والسید محمد اسماعیل الامیر والسید الصدیق وکذالک من کفر اہل الاسلام بلا وجہ واضح متفق علیہ. آگے چلتے چلتے کہتے ہیں او اہانا اولیاء اللہ المتفق علی ولایتہم و جلالت قدرہم کا شیخنا عبد القادر جیلانی و خواجہ معین الدین چشتی. کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان اولیاء کرام میں سے ہیں، کہتے ہیں جن کی جلالت شان مقدم ہے، جو انہیں کافر کہے اس کو تعزیر لگائی جائے گی. یہ سن اپنا نواب صدیق حسن ببالی تاج المکلل میں کہتے ہیں ان الثواب ما ذهب الی الشیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے جس طرف گئے شیخ احمد سرہندی، شیخ اجل مسرت الوقت شاہ ولی اللہ اور محمد شوکانی. وہ سنے، وہ کہتے ہیں تعویل و کلام الذی یخالف ظاہرہما تعویل بما یستحسن من المحامل الحسنات و عدم التفوت فی بما لا یلیق باہل العلم. وہ کہتے ہیں اولیاء کی کوئی ایسی عبارت جو خلاف ظاہر ہو، تیرا شوکانی کہتا ہے ان پر فتویٰ نہیں لایا جائے گا، ان کی تعویل کی جائے گی. یہ سن فتاوی ثنائیہ، یہ سن میرا وقت کیوں ضائع کر رہے؟ سن خاموش ہو. یہ فتاوی ثنائیہ، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع کر رہے ہو. اسی لیے تو مناظرہ شروع نہیں کرتا تھا، تجھے اپنی شکست کا یقین تھا. میرا وقت 1 منٹ ضائع کیا انہوں نے. نوٹ کرو میرا ایک وقت میں لوں گا. یہ کہتے ہیں فتاوی ثنائیہ صفحہ 151، یہ کہتے ہیں صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی. مثلا آگے کے کہتے ہیں اسلام کی شاد حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے ہوئی. اور تیرا بابا کہتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسلام کی خدمت ہوئی ہے. لگا اسماعیل ثناء اللہ پر فتویٰ. اب سن، میں نے تیرا جواب دے دیا ہے. اب سن، تیرا بابا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ
ہاں بمقتدہ سلمات و بعد وفو کا بعد زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہو، معاذ اللہ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. او کافرہ، نبی پاک علیہ السلام کے خیال مبارک کو بیل اور گدھے کے خیال سے برا کہتے ہوئے اور تمہیں شرم نہ آئی؟ اور ڈوب کے مر جاؤ. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے خیال کو نماز میں بیل اور گدھے کے خیال سے برا کہتے ہو. یہ دیکھ یہ تیرا تقویت الایمان دیا، یہ دیکھ تیرا بابا تقویت یار تھے میرا کسی تقویت الایمان، یہ دیکھ تیرا بابا تقویت الایمان میں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کیسی توہین کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کیسی توہین کرتا ہے. کہتا ہے سب انبیاء اور نام لے کر، اب تمہیں یہودی کہوں عیسائی کہوں تجھے کیا کہوں، سب انبیاء اور نبیوں کا نام لے کر سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر ہے. نبیوں کو اور سب انبیاء کا نام تقویت الایمان اور ذرہ نہ چیز تو بھی کم تر رکھیا. پتا چلا تم سب انبیاء کے گستاخ ہو، ایک نبی کے نہیں، تم سب انبیاء کے گستاخ ہو، تم سب اولیاء کے گستاخ ہو. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہابی یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، سب انبیاء کے گستاخ ہیں. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ للہ العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون. اور نبیوں کی عزت کو منافق، سب نبیوں کو میرے بھائیوں، کیا سارے نبی معاذ اللہ ذرہ نہ چیز سے کم تر ہیں؟ وہ تو اللہ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہیں، وہ تو اللہ کی ساری مخلوق سے بلند رتبہ رکھتے ہیں. لیکن ظالموں، تم نے سب انبیاء کا نام لے کر سب انبیاء اور اولیاء ان کو ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر کہہ دیا. یہ ہے تمہارا کفر. یہ او گواٹیا، او گواٹیا، اور تیری نظریں کیوں چک گئی ہیں؟ اور تیری نظریں کیوں چک گئی ہیں؟ ادھر نوری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر. تجھ میں ہمت نہیں کہ تو نوری کی بات کو سن سکے، تیری آنکھیں نیچے رہیں گی. الحمدللہ ہم نے تمہیں ثابت کر دیا کہ تم گستاخ ہو، سب انبیاء کے گستاخ ہو، اولیاء کے گستاخ ہو. اور سن، یہ جو بول والی عبارت تو نے پڑھی ہے، یہ دیکھ، یہ میرے پاس شامی شریف ہے، اس میں خاص لکھا ہے فلا یرخص لہ فی، فلا یرخص، فلا یرخص لہ فی. اور اس میں اس کو رخصت نہیں ہے، اس میں اس کو رخصت نہیں ہے. اور تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑ دی؟ یہ تو کوئی عبارت چھوڑ نکال کے دو نا یار. 340. یہ دیکھ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا باقاعدہ رد کیا اور فرمایا یار عبارت سراجیہ میں اس کے بعد صراحتاً لکھ دیا لیکن لم ينقل. لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ یہ بات منقول نہیں ہے، مگر یہ منقول نہ ہوا. اسی طرح رد المحتار میں نقل فرمایا تو ان کی طرف حکم جواز کی نسبت کر دینی محض افطرا ہے. الحمدللہ ہم نے تیرے بہتان کو، اب سن یہ تیرا بابا کیا کہتا ہے فتاوی سنائیہ، یہ کہتا ہے اونٹ کا پیشاب پینا، یہ کہتا ہے حدیث شریف میں بطور دوائی میں ہے
کہ وہ علیہ الفتویٰ، خاموش رہے، اس پر فتویٰ ہے، یہ مفتبی قول ہے، یہ ہے شامی. اب آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے رخصت نہیں، یہ جو کہہ دیا ہے پہلے کفر کہا ہے نا، پہلے اس نے کفر کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، تو یہ ہے کفر نا، تبھی اس کی رخصت نہیں ہے. تو کفر کو بیان کر دیا ہے، اور اس کفر سے انکار کرو اور اس سے رجوع کرو کہ یقیناً کفر ہے. اس کے علاوہ آپ نے صدیق حسن خان صاحب کی کتاب پیش کی، یہ دیکھیں صدیق حسن کیا کہتے ہیں، پولیس دیکھیں اب تیری آنکھیں نکلی. عبدالرشید عبدالجلیل یوں ہی جو اس خضر کی بات ہے جو ہر دور میں ایک ولی اس عہدے پر قائم ہوتا ہے، اس کا اپنا نام کچھ ہو، ایک جماعت عظیم صوفیاء کرام اسی قول پر ہے. اور کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنے، اور بہت حکایات سے اس کا پتہ چلتا ہے. حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اسی قول کی تائید کی. اصابہ فی تمیز الصحابہ میں فرماتے ہیں بعض اولیاء کا قول کہ ہر زمانے کے لیے ایک خضر ہوتا ہے، وہ نقیب اولیاء ہوتا ہے. جب ایک نقیب کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نقیب مقرر کر دیا جاتا ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ تنقیدات، اس میں خضر علیہ السلام لکھا ہوا ہے، نبی کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، یہ نبی ہے. یہ اس نبی کے متعلق کہا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاذ تھے، اور ولی جو ہے وہ نبی کا استاذ نہیں ہو سکتا. یہ خضر علیہ السلام یہ رد کیا ہے ولی پر نہیں، اس خضر پر جو نبی ہے. تم نے نبی کی گستاخی کی ہے. یہ جھوٹا ہے کہ نوری جھوٹا ہے، اور نوری علیہ السلام کہہ رہا ہے، نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جا رہا ہے. یہ ولی کی بات نہیں، یہ نبی کی بات ہے. گلشن اسرار یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے، یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے. یہ دیکھے قبلہ شاہ ہے، یہ فخر الاولیاء ہے، اس کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے کہ یہ گستاخ ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. ایک سے آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں، ہدایت کے بخشش اس کا جواب نہیں آیا، قیامت تک نہیں آ سکتا. وہ تیرا احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس نبی پہ سلام ہو جو ذلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے، اور تیرا بانی کہتا ہے میری طرف دیکھ نوری اب تیری لیے قبر بنائی جائے گی، تو مر جائے گا انشاءاللہ، لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں میری طرف دیکھ، یہ بہار شریعت ہے، بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے، یہ تیرا بابا کہتا ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے. یہ دیکھیں بہار شریعت صفحہ نمبر 59، یہ دیکھیں یہ وہابیت ہی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، ہماری بات غیر مقلدین سے ثابت نہیں، یعنی گستاخانہ عبارت ثابت نہیں. آگے والے ہمارا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے مقالات کاظمی، یہ مقالات کاظمی ہے، یہ سعید احمد کاظمی یہ لکھتا ہے اہل حدیث اگرچہ ان سے توہین امیز عبارات ثابت نہیں. اہل حدیث وہ جماعت ہے، تیرا بابا کہتا ہے ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں، یعنی اہل حدیث گستاخ نہیں، یہ تیرا بابا کہتا ہے. اور وہ جو رسالے میں ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے ہم کہتے ہیں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ، اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو ہندو بنا رہے ہو. تم نے حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، اور کافروں اور ذلیلوں. اور یہ دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق احمد رضا خان کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے.
हाँ वक़्त नोट लिखे किताब है तज़किरा काबिर अहले सुन्नत वाले ने इसकी तारीफ की है दिखाओ इनको ये क्या कुफर बकता है देखो सफ़ा नंबर 72 हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाया मैं अर्श हूँ मैं कुर्सी हूँ खामोश खामोश मैं लौह हूँ मैं कलम हूँ मैं जिब्राइल हूँ मैं मिकाईल हूँ मैं इसराफील हूँ मैं इज़राइल हूँ मैं ही मूसा हूँ मैं मोहम्मद हूँ मैं ईसा हूँ इस पर चंगा रगड़ा मैं मोहम्मद हूँ कायदियानी हो ओ मिर्जाई हो नूरी इधर देख मोहम्मद का दावा कर रहा है मोहम्मदियत का कि मैं फुज़ैल बिन अयाज मोहम्मद हूँ मोहम्मद वो मोहम्मद जो तिल कर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ सारे नबियों के इमाम सारे रसूलों के इमाम लेकिन तेरा काफिर कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ मैं अर्श भी हूँ और देखें सारे एक लफ्ज़ पर लगाओ अच्छा इस पर फतवा लगाओ ये है अहमद रजा खान की जो किताब कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद और दुरूद पढ़ने वाले और जाली दुरूद पढ़ने वालों सुनो इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम वो नबी जो पहले जलील था ये लतमतुल गैब ये नसीरुद्दीन साहब की किताब है लतमतुल गैब नसीरुद्दीन ने कहा है कि यकीनन अहमद रजा खान ने ये बहुत बड़ी तौहीन की है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देखो लतमतुल गैब वाला कहता है पीर नसीरुद्दीन कहता है इस शहर मक्की में मक्की के दौर के मसाइब और तरह के तौहीन आमेज सुलूक की तरफ इशारा फरमाती हुई कहा ऐ मेरे आका मौला आपकी उस इज्जत पर लाखों सलाम जो मक्की दौर की 13 साल जिल्लत के बाद आपको अता की गई नूरी मेरी तरफ देख यानी नूरी मेरी तरफ देख यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जलील थे उसके बाद 13 साल जलील थे 13 साल उसके बाद इज्जत हुई है ये अहमद रजा खान ने कुफर बका है ये लतमतुल गैब वाला पीर नसीरुद्दीन गोलड़े वाला कह रहा है और तुम कहते हो गोलड़ा शरीफ वहां तो गोलड़ा शरीर है वहां तो शरारत ही शरारत होती है लेकिन ये मान गया है वो कहता वो जो सर चढ़ पर बोले जो सर चढ़ कर बोले वो हक मान लिया है कि ये जो अहमद रजा खान कुफर बका है मैं तुझे इसी पर शिकस्त और फतह है अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन मेरी कब्र को तुम बुत न बनाओ बुत अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया यानी इससे बचना चाहिए इससे बचो यानी बाद में बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल की कब्र की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेंगे और कब्र को माबूद बनाएंगे तो यहां तो सही हदीस है मुता इमाम मालिक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये जो है अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसनन देखें ये इसने किसने ये जो कहा है तेरा अपना के गाया ये जो है ना मकालात काज़मी कहते हैं ये हमारा अमसर है इसका एतबार नहीं 8वां भी फारिग मैंने किसी को फारिग नहीं किया ये जो कहता है कि इसकी इबारत का कोई एतबार नहीं नूरी ने कह दिया है मकालात काज़मी की इबारत का अच्छा ये किसने अंदर वाड़ा है ये वाड़ा किसने है और तुम्हारा है तुम्हारे अंदर है ये तुम्हारा है तुम्हारे अंदर है ये निकल नहीं सकता और मैंने ऐसे फन्ना ठोक दिया है ऐसा किल्ला ठोक दिया है और अंदर से नीचे से मैंने किल्ला बांध दिया है कि तू हिल भी नहीं सकता आधा अंदर और आधा मेरे बांधा हुआ है इस वजह से हिल भी नहीं सकता हदाये के बख्शिश का जवाब आ गया और नसीरुद्दीन ने चूंकि बानी बरेलवियत पे उसने वाजिब तौर पे कह दिया कि गुस्ताखी है इस वजह से तुमने फारिग कर दिया इस वजह से फारिग कर दिया लेकिन वो फारिग है जो भी है अहमद रजा खान फारिग है और ये हुज्जतुल बालिगा ये शाह इस्माइल शहीद की सारी इबारतों की जवाबात आ गए हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें जो पेश कर रहा था ये हुज्जतुल बालिगा और सुन लो नूरी सुन ले और नूरी सुन बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख
اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں، حضرت آدم کو ہندو کہہ رہے ہیں۔ سن نوری، میری طرف دیکھ، اب تیری میں نے آنکھیں نکالنی ہیں، تیری آنکھیں میں نے نکالنی ہے، سن، میں ایسی گفتگو سے بالکل بری ہوں، بری ہوں۔ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں حجت البالغہ میں، جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا اجماع کے مخالف ہو، اس سے میں بری ہوں۔ اور یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اگر کوئی ایسی بات کر دوں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اجماع کے خلاف ہو، میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ پہ کوئی ملامت نہیں ہوگا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں بری ہوں۔ اور نوری، آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور دیکھو تم تو ہمیں کافر کہتے ہو، اور نذیر حسین دہلوی صاحب کو تیرا بابا کہہ رہا ہے کہ صحابی معلوم ہوتا ہے، یہ تو صحابی معلوم ہوتا ہے، تم ہمیں کافر کہتے ہو، تمہارے ہو اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے نوری، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، دلیل وہ جس کو مخالف بھی مان جائے، اور دیکھ مخالف مان لیا، نذیر حسین دہلوی تو صحابی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو وہابی ہے، صحابی معلوم ہوتا ہے، تیرا پیو قیدہ پہ آئے اور قلعہ میں نے اندر کر دیا ہے۔ ہاں، اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، وہ تو صحابی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ کافر ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ہم غلط بات کی تائید نہیں کرتے۔ نذیر حسین دہلوی صاحب ایک محدث تھے، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں، یہ گستاخی ہے، لیکن وہ تو ہمیں صحابی کہہ رہے ہیں اور یہ کافر ہے۔ ہمیں سے مراد نصیر حسین دہلوی صاحب میں نے جو دلیل پیش کر دی، اس کے علاوہ اور تم کافر کہتے ہو۔ اب جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کیا ہے؟ اچھا فیصلہ اسی پر کرتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید کو احمد رضا خان نے کافر نہیں کہا، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں، اور تو کافر کہہ رہا ہے، تو جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، اور اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ میدان۔ اور نوریا، میدان مناظرے کا لگا ہوا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے اور تیرے اندر اگر پانی ہے تو آ، اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ نوریا فارغ کر دیا، میں نے کسی بزرگ کو فارغ نہیں کیا۔ او اہل حدیث والو تمہیں مبارک ہوئے، تم مناظرت جیت چکے ہو، اہل حدیث مناظرت جیت چکے ہیں، اور اب اور کوئی عبارت نہیں پیش کرے گا۔ 10 سے زیادہ عبارتیں پیش کر دی ہیں، اگر ہماری عبارتوں کی تشریح کرتا ہے ہاں گنتے ہیں۔ بات یہ ہے یہ ٹائم نکالو، ٹائم نکالو، یہ پھر بول رہے ہیں، یہ پھر بول رہے ہیں، دیکھو ہے کہ تمہاری آدمی کی طرف بولنا شروع ہو جاتا ہے تو مجبوراً بولتے ہیں بھائی نوری کو تم نے کس لیے لایا ہوا ہے، اور یہاں تم نے کھیر کھلانے کے لیے لایا، حلوہ کھلانے کے لیے، یہ بولے میں بولتا ہوں، میں تو 20 گھنٹے کا کہہ چکا تھا، میری باری میں تو کیوں بولتا ہے؟ نوری صاحب یار انصاف کر، تو خاموش، نوری سے میری بات ہے، میری بات نوری سے ہے، تو خاموش ہے، خاموش بولے یا بولو، خاموش، اس کے مقابلے ایک شیطان ہے، بول رہا ہے، اس کے مقابلے میں بولو، شیطان ہے، نہیں سے یار جھوٹے ہو، وہ لانتی ہو، جھوٹے ہو، یقین جانے شروع سے بول حیا کرے، شرم کرے، تو اڈے بھی شرم کریے، شرم کی طرف سے بھی کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے یار، مولانا اچھی بات ہے، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی نہ کریں، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی اچھی زبان استعمال کریں، میں بھی اچھی زبان استعمال کروں گا۔
کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے ان کو غوثیہ کی عبارت یہ 10 عبارتیں آپ پیش کر چکے ہیں. اب آپ اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ کوئی اور عبارت پیش کریں, لیکن ہم نے مستقل جو عبارتیں آپ کی پیش کی ہیں وہ 4 کی ہیں, باقی جو ہیں وہ بطور الزامی کی ہیں ہم نے. تو ہمارا حق ہے ابھی کہ ہم ابھی 6 عبارتیں پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے جو عبارتیں پیش کی ہیں قدوری کی, ہدایہ کی, پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھنا, سرات ہاں ایک گدے کے خیال والی ایک, اچھا دوسری آپ کی فوائد فریدیہ کی ایک عبارت ہے, اس کے حساب سے آپ کی 11 بنتی ہیں. یہ فوائد فریدیہ کی آپ نے جو عبارت پیش کی تھی, تذکرہ قابر اہل سنت سے آپ نے اس کی تائید پیش کی تھی. تو اس اعتبار سے کوٹی صاحب یہ آپ کی 11 بنتی ہیں, تو آپ نے 10 پہلے تسلیم کر لی ہیں. تو دیکھو یہ بالکل منصفانہ بات ہے کہ یہ میری آخری ٹرن ہے, آپ خاموش ہو جائیں. میں نے کہا بنتی 11 ہے لیکن ہم نے اسے 10 گنا ہے. اگر تائید میں آپ شمار کرتے جائیں گے تو پھر آپ کی کتنی باتیں ہو گئی ہیں. تائید میں ادھر ہے اسی طرح کی عبارت. اس بات سنیں, غور و فکر کریں. مر جانا ہے, اللہ کو جان دینی ہے, قبر میں جانا ہے, قبر اشر کو سامنے رکھیں. آپ کی عبارتیں پوری ہو چکی ہیں اور آپ پہلے اسے تسلیم کر چکے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ جھگڑا ڈالنا یہ اچھی بات نہیں. آپ نے میری بات سنیں, میری اب یہ آخری ٹرن ہے, تو میں 10 منٹ میں اپنی باری پوری کرتا ہوں. تو میں اس میں کوئی نئی عبارت نہیں پیش کروں گا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ ہماری 10 عبارتیں پوری نہیں ہوئی, اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی عبارت پیش نہیں کروں گا. اب میں شروع کرتا ہوں اور میری 10 منٹ جو ہے ٹائم وہ آپ پورا سنیں گے. نہیں, یہ آپ کی زیادتی ہے. نہیں, آپ 10 عبارتیں آپ مان چکے ہیں یا نہیں؟ اچھا سناؤ جی, سناؤ. میں یہ 10 عبارتیں آپ کی دوبارہ گنتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. میری بات سنیں, ہم نے تائید بھی پیش کی ہے, حالانکہ آپ کی باتیں زیادہ پیش کرتے ہیں. کیا حلف چکے کہنا, حلفیہ کہنا تو مستقل اسی کی پیش کی اس طرح ہے 3 دفعہ 3 طلاق چکے. عزت بات سلت ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. کیا آپ آخری ٹرم سننا نہیں چاہتے؟ تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک عبارت ہم نے پیش کر دیا, نہیں, آپ 10 عبارتیں آپ مان چکے ہیں. آپ 10 عبارتیں پہلے مان چکے ہیں یا نہیں؟ آپ 10 عبارتیں مان چکے ہیں, ماننے کے بعد اب انحراف یہ بری بات ہے. ویڈیو بندی پہ ہی ہے. مجھے 10 منٹ دیے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. ایک عبارت میں پیش کروں گا, اس کی وضاحت پر میں 10 منٹ لگاؤں گا. 10 منٹ میں جو آخری تقریب کرا. نہیں, میری بات سنیں. نہیں, میری بات سنیں. یہ بالکل زیادتی ہے. یہ بالکل زیادتی ہے. نہیں, یہ زیادتی ہے. آپ کی 10 عبارتیں پوری ہو چکی ہیں, اب آپ کو نئی عبارت پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. نہیں, جب آپ کا عبارتیں بھی پوری ہو چکی, ٹائم بھی پورا ہو چکا اور یہ میری آخری ٹرن ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں سنتے؟ جب آپ کی میری بات سنیں, نہیں بات سنیں, جب آپ کی
जब आपकी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं तो फिर आप फिक्र करें कि ये आपकी 10 इबारतें पूरी हुई हैं या नहीं। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, कर सुनाइए कि ये उनकी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं और क्वाटी साहब ने माना है कि मेरी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने नया झगड़ा शुरू किया। अब जबकि उनका टाइम पूरा हो चुका और मेरी आखिरी बारी है, ठीक है, उसूल मुनाजरा ये होता है कि मुनाजिर की जब आखिरी बारी होती है तो वो दौरान मुनाजरा जो उसने इबारतें पेश की हैं वो उन्हीं को दोहराता है, नई इबारत उसमें पेश नहीं करता। तो मैंने ये कहा है कि मैं उसमें हालांकि हमारी 6 इबारतें अभी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हम नई इबारत पेश नहीं करेंगे और जब मेरी आखिरी टर्न है वो सुने और उसके बाद जो है ना वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। जी मैं गिन के अभी 10 मिनट आपको नहीं, बिल्कुल इस एतबार से हमारी 6 इबारतें हैं तो हम 4 इबारतें नहीं पेश करने का हक रखते हैं। फिर इंसाफ करें, आप बिल्कुल बेइंसाफी कर रहे हैं। आप 10 इबारतें जो हैं वो पेश कर चुके हैं। नहीं, ये मेरी बात सुने, ये इबारत आपने पहले पेश किया, उसके बाद मैंने वो जलील वाली इबारत तकवीयतुल ईमान से पेश की है। अच्छा, अगर इन्हें जवाब च पेश की थी, इन्हें तो सोबरी उस इबारत ਨੂੰ ਪੜਿਆ, फिर जवाब च दी थी, फिर पढ़ता कि बार-बार हैं इल्जामी ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ हैं वो बार-बार पढ़ता पे उन्हें तो इस्माइल ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ये बेइंसाफी है। नहीं, आपकी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं। इनको साड़ियाँ गिनवा दे, साड़ियाँ 10 गिनवा फिर नहीं, ये बेइंसाफी है। हजरत साहब, ये नाइंसाफी है। हजरत साहब असूल की गल गल सुनो पट्टी साहब, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਇਬਾਰਤਾਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਗਿਣਵਾਓ 10 तो क्या गिनवाओ 10 इबारतां गिनवाओ। लिखो जी, लिखवाओ, मैं लिखना इबारतां लिखवाओ, इबारतां लिख लेंदे हो, मुस्तकिल इबारतां लिखो, लिखन लगा इबारतां लिखवाओ जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ इबारत ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ते शाह वाला वाला किताबत बिल बोल इज्जत बहुत जिल्लत 3 हो गए, 3 चलो 2 ला लो, 2 हो गए, 2 हो गए ना। अच्छा अच्छा नहीं वाटी साहब, सिर्फ 1 मिनट जो बात इल्जाम सिर्फ एक नहीं, बात तो सुने ना। अच्छा मैं 10 में फिर लो जी। अच्छा मैं देखो जी, मैं गल कर रहा गल की तकवीयतुल ईमान की इबारत के जवाब से इज्जत बहुत जिल्लत वाली पेश की। हाँ बोलो, नहीं बोलो तुसी क्या बोलो उनको, बोलो तू आया इबारतां गिनवाने हैं ना हजरत साहब, इबारतां गिनवाने हैं हजरत साहब, इबारतां गिनवाने हैं ना हजरत साहब। भट्टी साहब गल सुनो, पहले मैं ही पढ़ के सुनाइया ने ना, पहले मैं ही पढ़ के सुनाइया ने। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲਗਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 2-3 ਇਬਾਰਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 10 ਇਬਾਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 9 ਇਬਾਰਤਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਭਾਈਆ ਕੁਆਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ, तेरी मेहरबानी। भट्टी साहब देख लो, चलो इन्हें सामने आ। ये देखो, मैं इबारतें पढ़कर सुनाता हूँ। पहली चिश्ती की इबारत 1,
पेशाब वाली 2, इज्जत बोध जिल्लत वाली 3, जिम्मी वाला हवाला 4, चलो 3 लाओ फायदे जिम्मी वाला फायदे फरीदिया ना 10 हो जूतों की हिफाजत वाला हिंदू मजहब वाला ना गुलशन असरार वाला फुजैल बिन इयाज वाला, ये 8 हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम हम बिस्तरी के वक़्त हाजिर होते हैं 9, तज़किरा गौसिया की इबारत 10 और फ़वाइद फ़रीदिया से भी आपने इबारतें पेश की हैं। तो ये आपकी, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात सुनते कब हैं? एक कहते हैं जी मैं आपकी तकरीर के दौरान बोलता हूँ, बोलते भी जाते हैं और फिर कहते बोलता नहीं हूँ। तो ये जिस तरह मैंने आपकी ये 10 इबारतें गिनवाई हैं, अब इंसाफ का तकाजा ये है कि अब आप तहम्मुल के साथ, ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ आखिरी 10 मिनट में हमारी तकरीर सुने और उसमें हम कोई नई इबारत पेश नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, जिस तरह हमने आपकी 10 इबारतें पेश की हैं, इस तरह आप भी हमें 10 इबारतें लिखवाएं। तो मुस्तकिल तौर पर हमने कौन सी 10 इबारतें पेश की हैं? हाँ जी होगी, आप लिखवाएं, हम लिखते हैं जी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ तो देख लो, मैंने उसे एक ही समझा है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मैंने उसे एक शुमार किया है। और यार भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? और खुदा दा ना जे बह जाओ, सुन लो आखिरी टर्न सुन लो। और चुप कर यार, की है तेनू? चुप कर, चुप कर यार। क्वाटी साहब, आप भी अपने लोगों को मना करें, आप भी अपने लोगों को मना करें। यार 10 इबारतें तो गिनवाएं हमारी। 10 इबारतें ना है। मैं आपको देखिए समझा, आपने खुद ये मान लिया है कि पूरी हिदाया शामी की इबारत एक है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबक सलामे और फवाइद फरीदिया की इबारत एक है। जैसे यहाँ एक शुमार की गई, किस तरह वो किस तरह एक होंदी? हालांकि यहाँ किताबें मुख्तलिफ हैं, पूरी मुख्तलिफ, अच्छा फायदे फरीदिया च होर इबारतां भी हैं शामी मुख्तलिफ हैं? फायदे फरीदिया च होर इबारतां भी हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, यहाँ मसला हल होता है, यहाँ मसला हल हो रहा है। यही कुछ मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने इन 4 किताबों की मान लिया, हालांकि किताबें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह सबक सलामे और फवाइद फरीदिया किताबें मुख्तलिफ हैं, लेकिन अल्फाज के इबारत उसमें एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये भी तो एक इबारत है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, इज्जत बात जिल्लत, ये मैंने तकरीर ईमान के जवाब में कहा था इल्जामन, ये मुस्तकिल इबारत नहीं है। अब ये है कि मेरी एक इबारत रहती है, आप मेरी 6 बातें नहीं, अल्लाह के वास्ते मेरी 6 बातें, मैं उस एक इबारत की तशरीह 10 मिनट में करूँगा, कोई और इबारत नहीं पेश करूँगा, एक ही इबारत पेश करूँगा। साड़ियाँ इबारतां गिनवा दो सूफी तौर कि हमारी 10 इबारतें जो 10 यार बात तो सुने ना, जो हमारी 10 इबारतें आप कह रहे हैं कि वो हो गई हैं, आप वो मुस्तकिल हमारी 10 इबारतें हमें गिनवाएं। बेशक बेशक। यार 2 मिनट खामोश हो जाओ यार, कोरोना इबारतां और ये ज्यादती है आपकी। देखो जब ये बात तय हो चुकी है कि दोनों तरफ से तहजीब वाले अल्फाज बोलेंगे, आप बोलेंगे तो फिर इधर से भी आएंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो हेलो चुप हो यार।
कोई ना बोले यार 10 इबारतें लिखवाओ जी लिखवाओ हमारी 10 इबारतें आप लिखवाएंगे। लिखवाओ 10 इबारतें लिखवाओ प्रोफेसर साहब तुसी बैठो मैं 10 इबारतें लिखन लगा लिखवाओ 10 इबारतें 10 के बाद हम आपको शुमार करके देते हैं, ये हमने लिखी हुई है, जी, हमने सुना भी नहीं है, जो मुस्तकिल हमने पेश किया है। सुने ना, हमने 10 के बाद आपको बतानी, लेकिन पहले आपको ये बातें याद नहीं बना ये मानेंगे कि हमारी बातें याद नहीं। पहले आप हमारी 10 इबारतें तो गिनवाए ना। आप ये माने कि हमारी न फिर 10 बातें लिखा हुआ है। जब आपने 10 याद किया, यह कैसी अजीब बात है, अजीब बात कैसी नाइंसाफी। असल में आप आखिरी टर्न सुनना नहीं चाहते, असल आप आखिरी टर्न जो है वो सुनना नहीं चाहते, और ये आपकी बिल्कुल नाइंसाफी और गलत बात है। मेरी बात नहीं सुनते, आप बोलते रहते, आप सुन मेरी बात सुन। मैं पहले कह देता, इबारतें तो 10 लिखवा दो जी। अगर मैं पहले कह देता कि भाई आपकी 10 हो गई, साहब एक काम करो अगर मैं आपको तकरीबत ईमान दी ते ਜਿਹੜੀ